اور یہ اپنا اپنا حصہ ہے. آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ قیامت کی صبح تک جب بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے والوں کا نام لیا جائے تو سر فرشت ویسے کرنے کا نام لبوں پہ آ جائے. اس سے یہ معلوم ہوا مجھے آپ کو بھی چاہیے کہ اس دھوکے کا جو سامان دنیا ہے اس میں اپنی ضروریات پوری کر کے دامن بچا کے نبی سے محبت کر کے ان کی سنتوں پہ عمل کر کے زندگی بسر کر جائیں. ہمیں بھی اللہ کے ہاں عزت تبھی ملے گی. ہائے ہائے کہ نا سبحان اللہ. آج بڑے محبت سے سبحان اللہ کہے گا. آج ایک عاشق رسول کا ذکر ہو رہا ہے. آج مصطفیٰ کے دیوانے کا ذکر ہو رہا ہے. آج ہماری مسجد کے محراب پر اس کا ذکر ہو رہا ہے جس کا ذکر صحابہ کی مجلس میں خود مدینے والے کر رہے ہیں. کچھ لوگ ٹلے بولے کہ یہ نا سبحان اللہ. ایک شعر میرے نال سارے مل کے پڑھو تو انہوں پتہ لگے کہ ویسے کرنی زندگی میں گزاری. کچھ تے حیاتی دا معیار ہونا چاہیے اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے. لب کھول کے بولو ذرا عاشقو حضرت ویسے کرنی دی داستان عشق ذرا مختصر جھلکیاں پیش کرائیں. اللہ دے حبیب نال السلام کے غلاموں حضرت سیدنا ویسے قرنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ نے وہ مقام دیا جب میرا تمہارا سونا پیغمبر یمن کی طرف میرے آقا اپنا چہرہ انور کرتے صحابہ میرے نبی کے ساتھ ہوتے اور سرور دو عالم یمن کی طرف اپنا چہرہ کر کے فرماتے میرے صحابہ مجھے یمن سے محبت کی خوشبو آ رہی ہے محبت کی خوشبو آ رہی ہے. میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں جب میرے محبوب یہ فرماتے صحابہ بے قرار ہو گئے. آقا یمن سے محبت کی خوشبو آنے کا مطلب کیا عاشق ہو تو ایسا محب ہو تو ایسا. میرے محبوب فرماتے میرے غلاموں قرن میں میرا عاشق ہی خویس رہتا وہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے. اللہ کے نبی کیا اس نے آپ کو دیکھا ہے؟ میرے نبی فرمانے لگے اس نے مجھے ظاہر کی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا مگر باطن کی آنکھوں سے مجھے دیکھ چکا. بولو نا سبحان اللہ. فرمایا یمن سے مجھے محبت کی خوشبو آتی ہے. اور ایسے کرنی کا آپ جب بھی ذکر سنیں گے یا پڑھیں گے تو میرے محبوب نے جو اپنے اس دیوانے اور اپنے محبت کرنے والے اس عاشق کی داستان بیان کی. میرا نبی مدینے میں ہے اور ایسے کرنی یمن میں ہے کرن میں ہے لیکن میرا سونا نبی اپنے اس عاشق کی ہر ادا سے واقف ہے. ملاقات ظاہراً نہیں ہوئی لیکن کہنے والا کہتا ہے بے
خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، گیت گائے نا ان کے وہ امتی کیا ہے۔ دنیا والوں میرے نبی کے علم پہ تبصرے کرنے والوں، نبی مدینہ میں صحابہ کے جھرمٹ میں ہے، اور صحابہ پوچھتے اللہ کے نبی ان کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بھی بتائیے۔ صحابہ رشک کرنے لگے، بیٹھے یا رسول اللہ ہم آپ کی صحبت میں ہیں لیکن ذکر اس عاشق کا ہو رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے غلاموں ان کا قد درمیانہ ہے، رنگ ان کا شدید گرمی ہے، داڑھی ان کی چہرے پہ پھیلی ہوئی ہے، اور اس کے پاس صرف 2 چادریں۔ میرے تمہارے پاس گھروں میں کیا ہے عاشقو، اے مسلمانوں؟ نبی فرماتے صحابہ صرف 2 چادریں ہیں، جب ضرورت پڑتی ہے ایک چادر کو میرا اویس نیچے بچھونے کے طور پر بچھا لوں، اور فرمایا دوسری چادر جسم پہ اوڑھ لیتے ہیں، اور کہتے دنیا والوں میں وہ گمنام ہے لیکن سارے آسمانوں میں اس کا خوب چرچا ہے۔ کو جانتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ فرمایا پہلی بات تو غلبہ حال، اس کے اوپر میرے عشق کی ایسی کیفیت طاری ہے، ایک تو یہ وجہ ہے، اور دوسرا فرمایا میرے صحابہ اس کے گھر میں اس کی بوڑھی والدہ ہے، وہ اپنی بوڑھی والدہ کی خدمت میں لگا رہتا ہے، اس لیے میری اویس سے ملاقات نہ ہو سکی۔ لیکن اویس قرنی کے بارے میں میرے آقا حضور علیہ السلام صحابہ کو مدینہ میں بیٹھ کر ساری نشانیاں بتا رہے ہیں، اور جو اویس قرن میں ہو یمن میں میرا نبی چہرے کی، جسم کی، لباس کی، اٹھنے بیٹھنے کی، نشانی بتائے، وہ میرے تیرے بھی ہر ہر کام اور عمل کو دیکھ رہا ہے۔ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ۔ میرے نبی نے فرمایا اس کے دائیں کندھے کے نیچے سفید نشان بھی ہے، اور فرمایا قبیلہ ربیہ اور مضر کے برابر لوگوں کی تعداد کے وہ میری امت کی شفاعت کرے گا۔ میرے مصطفیٰ صحابہ کو بتا رہے ہیں نبی کو اللہ نے جو علم غیب دیا، فرمایا حشر کا میدان برپا ہوگا، اللہ کہے گا فلاں تو بھی جنت میں چلا جا، فلاں تو بھی جنت میں چلا جا، ویسے کرنے کو کہا جائے گا تم رک جاؤ، اللہ فرمائے گا اے اویس تم فلاں فلاں قبیلے کے لوگوں کے برابر میرے پیغمبر کی امت کے لیے شفاعت کرو، تم شفاعت کرتے جاؤ گے، تمہاری سفارش اور شفاعت پہ ہم حضور کی امت کو جنت میں داخل کرتے جائیں۔ امام الانبیاء کے غلام صحابہ تو تڑپ گئے، حضرت فاروق اعظم علی المرتضیٰ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہماری ان سے ملاقات بھی ہو سکتی ہے، ہماری ان سے ملاقات بھی ہو سکتی ہے۔ فرمایا ہاں میرے غلاموں، فرمایا اے عمر بن خطاب تم اور علی دونوں اس میرے اویس سے ملاقات کرو گے، میں تو پردہ کر جاؤں گا اپنے مزار اقدس میں، لیکن تمہیں بتا رہا اچھی بولو برہم جہلوی تاریخی جملے سنو، تمہیں بتا رہا ہوں تم مجھ سے ملاقات کرو گے۔ نبی کو اپنے غلاموں کے کل کا بھی پتا ہے، اور یہ بھی پتا ہے میرے اویس سے ملاقات کون کون کرے گا۔
10 سال ایک روایت میں آتا ہے حضرت علی اور عمر بن خطاب ویسے کرنے کی تلاش میں رہے، 10 سال ڈھونڈتے رہے، کہیں عطا پتہ نہ چل سکا۔ امیر المومنین عمر بن خطاب کا دور خلافت ہے، آخری حج کا موقع ہے، جبل ابی قبیس پہ عمر بن خطاب کھڑے ہو کے فرماتے ہیں اے یمن کے حاجیوں، کیا تم نے کوئی ویسے کرنی نام کا کوئی بندہ ہے؟ ایک بوڑھا کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا عمر بن خطاب تم اس کا نام اور پتہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا تم بتاؤ تو صحیح۔ کہا ہاں وہ رشتے میں ہمارا بھائی ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، لیکن اے عمر مجھے حیرانگی ہو رہی ہے، وہ تو اونٹ چرواتا رہتا ہے، اس کو تو ہمارے قبیلے والوں نے چرواہے کے طور پہ رکھا ہے، بڑا سادہ سا بندہ ہے اور بالکل پھٹا پرانا لباس پہنتا ہے، بال اس کے ہر وقت گرد آلود رہتے ہیں، وہ تو دیوانہ سا ہے، ہمارے ہاں تو اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں۔ عمر بن خطاب زاروں کی تار رونے لگے اور اس بندے کو غصہ کیا، جلال میں آ گئے، فرمایا تجھے خبر کیا ہے، بس اسی اویس کا پتہ ہمیں چاہیے۔ اس نے کہا وہ فلاں جگہ پہ ہوتا ہے۔ علی پاک اور عمر پاک نکلے، دونوں عاشق ایک عاشق کی تلاش میں نکلے۔ معلوم ہوا نبی کا کوئی سچا عاشق مل جائے، اس کی ملاقات کے لیے دوسرے ملک تک جانا، وہ بھیجنا نبی کا حکم ہے، اور سنت میرے نبی کے صحابہ عمر اور علی پاک کی ہے۔ اس لیے جہاں جنازوں میں جاتے ہو، دعوتوں ولیموں میں بھی جاتے ہو، علماء کو بھی ملنے جایا کرو، اولیاء کے مزارات پہ بھی جایا کرو، اور ایسے اللہ والوں کی صحبت میں بھی بیٹھا کرو۔ پتہ پوچھتے پوچھتے، ٹائم میرے پاس نہیں، مختصر، پتہ پوچھتے پوچھتے دونوں وہاں پہنچے جہاں ویسے کرنی تھے، اور جب وہاں پہنچے لوگوں سے احوال پوچھا، انہوں نے کہا اس حید کا بندہ ہے، وہ تو بڑا سادہ سا بندہ ہے، اونٹ چرواتا رہتا ہے، دیوانہ مجنون سا ہے، ہمارے ہاں تو وہ کوئی مشہور نہیں۔ فرمایا ہمیں وہی چاہیے۔ آپ اس جگہ پہ پہنچے، دیکھا ایک درخت کے نیچے وہ ایسے کرنی نماز ادا فرما رہے ہیں، نماز سے فارغ ہوئے سلام پھیرا، عمر بن خطاب علی پاک نے بتایا اے اویس تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگے عبداللہ۔ فرمایا ہر کوئی اللہ کا بندہ ہے، جو خاص تمہارا نام ماں باپ نے رکھا وہ کیا ہے؟ کہا میرا نام اویس کرنی۔ جب یہ بتایا تو عمر اور علی ہزاروں کی طرح رونے لگے۔ آپ نے پوچھا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہا مدینہ سے، ہمارے محبوب نبی نے تمہارے بارے میں بتایا تھا، اور یہ جو تم نے 2 چادریں اوڑھی ہوئی ہیں اور تمہارا جو رنگ ہے اور داڑھی ہے، سینہ ہے، وہ ساری نشانیاں ہم نے پا لی ہیں۔ اتنا بتاؤ کیا تمہارے دائیں کندھے کے نیچے سفید داغ کا نشان بھی ہے؟ ویسے کرنی نے چادر جو ہٹائی، وہ نشان عمر اور علی پاک کو نظر آیا، دونوں اٹھ کے ویسے کرنی کو بوسے دینے لگے، کہنے لگے نبی کے پکے سچے عاشق اور صادق دیوانے، ہم نے تجھے پا لیا ہے، اور ہمارے نبی نے ہمیں فرمایا تھا کہ میرے اویس کو میرا سلام بھی کہنا، اور میری طرف سے یہ کہنا کہ ہم دونوں کے لیے اور میری ساری امت کے لیے بخشش کی دعائیں کریں۔ بولو نا سبحان اللہ۔ اب ملاقات ہوئی، ملاقات پہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں عمر اے امیر المومنین، میں کسی خاص معین بندے کے لیے خاص کوئی دعا نہیں کرتا، میں اویس کرنی حضور کی امت کے ہر فرد کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ اور کہا عمر جو کام تمہارے سپرد ہے یہ بڑا مشکل ہے۔ روئے اویس کرنی، حضرت علی اور فاروق اعظم کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ فرمایا تم نے بھی ہم نے بھی ان قریب ایک تنگ اور دشوار گزار گھاٹی سے گزرنا ہے، وہ بڑا عجب منظر ہوگا، اس
کے لیے تیاری کر لو۔ اور نبی نے یہ بھی بتایا تھا اے علی اور عمر، اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے، وہ اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھ کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور ہر گھڑی روتا رہتا ہے۔ پوچھا میرے محبوب، اے میرے ویسے کرنی، میرے محبوب کے عاشق، کیا تم نے حضور کو دیکھا ہے؟ فرمایا عمر علی، جو تم دیکھتے رہے ہو، میں اگر تم سے پوچھوں اس محبوب کی داڑھی کے بال کتنے سفید ہیں تو کیا تم بتا سکتے ہو؟ حضرت عمر اور علی کی چیخیں نکل گئیں۔ فرمایا 18 بال، 18 بال میرے محبوب کی داڑھی میں سفید ہیں۔ بیٹھا میں قرن میں ہوں لیکن میرا نبی دل کی نگاہوں سے مجھے دیکھا کرتا ہے اور میں اپنے محبوب کو دیکھا کرتا ہوں۔ عمر نے پوچھا ملاقات نہ ہو سکی؟ کہنے لگے پیارے عمر، پیارے علی، میں گیا تھا مدینہ منورہ کی سرزمین پر، اما عائشہ سے پوچھا، نبی کے صحابہ سے پوچھا میرے محبوب کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا سرکار کسی معاملہ میں مدینہ سے دور تشریف لے گئے۔ میں انتظار میں بیٹھا رہا لیکن چونکہ پیچھے میری بوڑھی والدہ تھی، ماں کا حکم تھا اویس جلدی آنا، مجھے کسی اور کے سپرد نہ کرنا، میرا واحد تو ہی سہارا ہے۔ اور کہا اے نبی کے یارو، پھر میں محبوب کو دیکھے بنا آیا، کیسے آیا تمہیں الفاظ میں بتا نہیں سکتا، لیکن اتنی بات ضرور ہے وہ تصور میں رہتے ہیں ہر دم، تو تصور میں رہتے ہیں ہر دم، کیسے کہہ دوں کہ دیکھا نہیں ہے، ایسے پردہ پہ قربان جاؤ، اور لاکھ پردوں میں پردہ نہیں ہے۔ ماشاءاللہ حضرات گرامی، یہ ویسے کرنی ہے۔ اور حضور نے فرمایا اپنی بوڑھی والدہ کی وجہ سے آئے تو تھے، مجھ سے ملاقات نہ کر سکے، لیکن اللہ نے میری اطاعت کی وجہ سے اور اپنی بوڑھی والدہ کی خدمت کی وجہ سے ویسے کرنی کا ڈنکا زمینوں اور آسمانوں میں بجا دیا ہے، اور ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے انہیں ولایت بھی عطا کر رکھی ہے اور ان کو یہ شان دی ہے۔ اپنی ماں کی دعا کی برکت کی وجہ سے وہ قیامت کے دن میرا اویس سر سجدے میں رکھے گا اور اللہ میری امت کو اس کی شفاعت قبول کرتے ہوئے جنت میں بھیجتا جائے گا۔ میں نے بھی اسے دیکھا ہے، اس نے بھی مجھے دیکھا ہے۔ اے میری ملت کے جوانوں، میرے آخر تاریخی جملے سنو، ویسے کرنی صحابی بننے کے لیے یمن چھوڑ کر، کرن چھوڑ کر مکہ میں جاتے ہیں، تھوڑی دیر انتظار کرتے ہیں، کہا جس نبی کو دیکھنے آیا ہوں، جن کا صحابی بننے آیا ہوں، اسی پیغمبر نے کہا ہے ماں باپ کو تنہا نہ چھوڑنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے ہاتھ پاؤں دبانا، بڑھاپے میں ان کا سہارا بننا۔ دیکھو میں نے بوڑھی والدہ کی وجہ سے مدینہ چھوڑا، گھر میں آ گیا، لیکن